تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جس نے اپنی بے شمار مخلوقات کو عدم وجود سے وجود بخشا اور کائنات کی اس تخلیق میں، کاریگری میں اللہ رب العالمین کی ذات تنہا تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اور اس اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اسی نے اپنی بے شمار مخلوقات میں حضرت انسان کو سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا، اور اس افضل ترین مخلوق کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے منتخب کیا، اور اپنے بے شمار انعامات اور احسانات کیے جنہیں ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ انہی بے شمار انعامات اور احسانات میں سے اللہ رب العالمین کا ایک بڑا انعام اور احسان اللہ کا یہ ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت، اس کی کامیابی اور کامرانی اور اسے صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اپنے بے شمار انبیاء اور رسولوں کو اس کائنات کے اندر میں وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے، ضرورت بضرورت مبعوث فرمایا۔ ایسے سارے انبیاء جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیے گئے، بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہماری جانب سے، آپ کی جانب سے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی جانب سے، خصوصاً ہمارے اور آپ کے اور اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا، جس کے ہم اور آپ امتی ہیں اور امتی ہونے کا ایک شرف حاصل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، حاضرین جمعہ اور دینی ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ایک متفق علیہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے، اسلامی مہینوں کا، اسلامی سال کا یہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، اس کے تعلق سے گفتگو کی جاتی، لیکن اس کو ابھی مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو چھوڑتے ہوئے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کے تعلق سے بیان ہوگا۔ آج جس عنوان کے تحت ہم نے جو تلاوت کی ہے قرآن مجید کی آیت، اس عنوان کے تحت اب سے پہلے اس موضوع پر آپ نے بارہا سنا ہوگا، ممکن ہے، لیکن جو اس وقت سنا اس سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل آج کے اس پرفتن دور میں یہ موضوع ہے، اور اس کے بعد آنے والے دور میں اس سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل یہ موضوع رہے گا۔ وہ ہے تربیت اولاد، اولاد کی تعلیم اور تربیت کی کیا ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اولاد یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس اولاد کی تعلیم و تربیت کے ہم اور آپ ذمہ دار ہیں، چاہے وہ تعلیم دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے
ہم اور آپ ایک بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ عام طور سے یہ موضوع آج اتنا اہم ہے کہ آج یہ ہماری جو اولادیں ہیں، جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور اور ہر ہاتھوں میں جو موبائل ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس میں ہماری اولاد کی آخرت پیچھے چھوٹ جاتی ہے اور دنیاوی معاملات میں ہم اور آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں میں اس سے زیادہ۔ یقیناً آج کا یہ معاشرہ، ہمارا اور آپ کا یہ معاشرہ، دنیا کے اندر میں ہم صرف جیتے اس لیے ہیں اولاد کی محبت اور مال کی محبت میں، اور اس اولاد اور مال کی محبت میں انسان رات اور دن ایک کر دیتا ہے، نہ اس کو پھر حلال کی تمیز اور نہ حرام کی تمیز، نہ سچ اور جھوٹ کا کوئی احترام، نہ حق اور باطل کی کوئی اس کو فکر، کچھ حد نہیں لگتا، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بس ہماری اور آپ کی دوڑ دھوپ صرف اس مقصد سے ہے کہ دنیا کے اندر میں ہم زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لیں اور اپنی اولاد اور اپنے ماتحتین کے لیے اچھے سے اچھے کھانے کا بندوبست کر دیں، اوڑھنے اور بچھونے کے لیے اچھے سے اچھے ملبوسات کا انتظام کر دیں، اور رہنے سہنے کے لیے اچھے سے اچھے عالیشان مکان کا انتظام کر دیں۔ بس روٹی، کپڑا اور مکان، بس اسی فکر کو لے کر کے، اسی سوچ کو لے کر کے انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو، ہماری اور آپ کی اس طرف رہنمائی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے اللہ والو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والو، تم سب سے پہلے اپنے آپ کی اور اپنے اہل خانہ کی جہنم سے بچنے کی فکر کرو۔ معلوم یہ ہوا آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کے ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں۔ ہم اپنے اہل و عیال کے سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، اور جہاں ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا ہے، وہیں اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کی بھی فکر کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر کے اس کو دنیا تو بہت دکھلائیں، اچھے سے اچھی اس کو جو ہے رہنے سہنے کا بندوبست کر دیا، کھانے پینے کا بندوبست کر دیا، اوڑھنے بچھونے کا اچھے سے اچھا بندوبست کر دیا، لیکن جب تعلیم اور تربیت کی بات آئی، دینی ماحول میں ڈھالنے کی بات آئی تو ہم زیرو ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے، کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں، اور اگر اس ذمہ داری کو ہم نے نہیں نبھایا بخوبی تو اللہ رب العالمین کی ہماری گرفت ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ یہ الگ ایک بات ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے میں معلوم یہ ہوا کہ ہم سرپرست ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، دنیا کے اندر میں ہم بے شمار ذمہ داریوں میں لطفت ہیں، بے شمار ذمہ داریوں میں۔ ساری ذمہ داریوں کو ابھی ہم ایک طرف رکھ کر کے ہم جو ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کے، جس کو اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، ہمارے ماتحتین کا، اس کی ہم آپ بات کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم جوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور تمہارے ذمہ داریوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ تمہاری رعایا کے بارے میں تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو، اس ٹکڑے کو بیان کرنے کے بعد اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ اس میں محل استدلال جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالرَّجُلُ رَائِن فِي أَهْلِهِ، آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعْيَتِهِ، اور وہ کل قیامت کے دن اپنی رعیت کے بارے میں، اپنی ماتحتی میں رہنے والے کے بارے میں، اپنے بیوی اور بچوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا اللہ رب العالمین کے ہاں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم نے دنیا کے اندر میں اپنے اہل و عیال کے تعلق سے دینی معاملات کو لے کر کے لاپرواہی برتی، سستی برتی، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہم پکڑے جائیں گے۔ کیسے؟ ہم دنیا کے اندر میں لاکھ اللہ والے بن جائیں، لاکھ نیک اعمال کرنے والے بن جائیں، روزے اور صدقہ اور زکوٰۃ اور حج کے ہم پابند بن جائیں، بے شمار نیک اعمال کریں، لیکن ہم نے اپنی اولاد کے معاملے میں اس دینی معاملے کو لے کر کے سستی اور کاہلی برتی، دین کا سبق ان کو نہیں سکھایا، اللہ والا ان کو نہیں بنایا، توحید پرست نہیں بنایا، نمازی ان کو نہیں بنایا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہ ہاں جب ہمارا فیصلہ ہوگا ہمارے اعمال کی بنا پر، کیونکہ ہم نے دنیا کے اندر میں بہت اللہ والا بن کر کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیا ہے، قیامت کے دن ہمارا فیصلہ ہوگا کہ جاؤ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں، اس کو جنت کے اندر میں فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو لے جا کر ڈال دوں جنت میں۔ جب اس کے بارے میں اس کو فرشتے اس کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے، تو آپ کی وہی اولاد، آپ کے وہ بیوی یا آپ کے وہ ماتحتین اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا مقدمہ ٹھوکیں گے، اللہ رب العالمین سے شکایت کریں گے، اللہ رب العالمین یہ دنیا کے اندر میں میرا سرپرست تھا، یہ دنیا کے اندر میں میرا بڑا تھا، اس کو ذمہ داری دی تھی اپنے ماتحتین کے تعلق سے کہ جہاں ان کو دنیا دے وہی دین کا سبق پڑھائے۔ اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گا، اللہ دنیا کی بے شمار سہولتیں اس نے میرے لیے فراہم کی، ہر عیش و آرام مجھے دلایا، لیکن دین کے معاملے میں مجھے پیچھے رکھا۔ آج انصاف کا دن ہے، اللہ رب العالمین تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس شخص کو، ذمہ دار کو جنت میں جاتے جاتے اس کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ یہ آپ کی اولاد ہے، یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کے ماتحتین ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا تو نے اس کو دنیا کے اندر میں دین کی تعلیم نہیں دی، غیر ذمہ دارانہ زندگی گزاری، تو نے اس کو جنت میں جاتے جاتے اس کو لا کر کے ان لوگوں کے ساتھ میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کی دین کے معاملے میں ہمیں اور آپ کو فکر مند ہونے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے دیا ہے، جس کے معاملے میں آج بدقسمتی سے ہم بڑے کوہتا، لاپرواہ، سست اور کاہل ہم سب نظر آتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کیجئے، یہی اولاد جہاں دنیا میں نیک اور صالح نہ بننے کی بنا پر اپنے سرپرستوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر کے جائے گی، لیکن یہی اولاد اگر ہم نے دنیا کے اندر میں ان کو نیک بنایا، صالح بنایا، اللہ والا بنایا، تو کل قیامت کے ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح
یدعو لہو، تیسری چیز او ولد صالح یدعو لہو، وہ نیک اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے۔ دعا کب کرے گی یہ اولاد؟ نیک اولاد کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب ہم اس دنیا کے اندر میں ان کو نیک بنائیں گے، اللہ والا بنائیں گے، تو وہ نیک بنیں گے، اور جب وہ نیک بنیں گے، ان کو اچھی تعلیم اور تربیت ہم نے دی ہوگی، اللہ والا ان کو بنایا ہوگا، تو ان کے دل کے اندر میں احساس پیدا ہوگا، اپنے والدین کا احترام پیدا ہوگا، دنیا میں رہتے ہوئے ان کی خدمت وہ کرے گا، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا اور استغفار کرے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور کیسے صدقہ جاریہ ہوگا؟ نیک اولاد چھوڑنے کی بنا پر ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو ہم نیک ہونے کی صورت میں اور اپنے اہل و عیال کو نیک بنانے کی صورت میں اللہ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا کہ یہ جنتی ہے، جنت میں یہ تمہارا مقام ہے، یہ درجہ ہے تمہارا، ایک مقام ہے، ایک درجہ اللہ رب العالمین اس کو دے دے گا، اور دینے کے بعد وہ شخص روزانہ غور کرے گا، دیکھے گا کہ میرے مرتبے، میرے درجات دنیا جو ہے جنت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں دنوں دن، تعجب کرے گا، پوچھے گا اللہ رب العالمین سے، سوال کرے گا کہ اللہ میرے نیک اعمال کرنے کی بنا پر دنیا میں نیک اعمال کرنے کی بنا پر جنت میں ایک مقام تو نے دے دیا، یہ کیا وجہ ہے کہ آج میرے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ کیا دنیا میں تو نے اپنی ماتحتین کو نمازی بنایا تھا، نیک اور صالح بنایا تھا، توحید پرست بنایا تھا، مسجدوں کا راستہ دکھلانے والا بنایا تھا، اللہ والا بنایا تھا، تقوی پرست بنایا تھا، نیک اور صالح ہونے کی بنا پر وہ تو دنیا سے آ چکا، جنت میں آ گیا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے وہ تیری اولاد تیرے لیے دعا اور مغفرت کر رہی ہے، اور اس نیک ہونے کی بنا پر وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنی ہے، اور اسی بنا پر آج یہ دنیا جنت میں تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارا درجات اللہ رب العالمین بلند کرتا چلا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے ذمہ داری، یہ ہے ایک وہ اولاد جو اللہ والی نہیں ہے، جو ہمارے اور آپ کے خلاف کل قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گی، مقدمہ دائر کرے گی نیک نہ ہونے کی بنا پر، اور نیک ہونے کی بنا پر ہمارے درجات اللہ رب العالمین صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں رک کر کے آپ، یہ تو آخرت کی بات ہوئی، دنیا کے اندر میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت پر بچپنے میں دھیان نہیں دیا، خیال نہیں کیا، بڑے ہونے کے بعد وہ اولاد نکمی اور ناکارہ بنی، اور وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بے آر و مددگار اس دنیا کے اندر میں وہ چھوڑ دیتا ہے۔ جوان بیٹا موجود ہے، وہ باپ جس نے اپنی اولاد کو بڑی آس اور تمنا کے ساتھ پالا تھا، دنیا سب کچھ دکھلائی تھی، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں دیا تھا، وہ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے بڑے ارمان کے ساتھ، بڑی آس کے ساتھ اپنی اولاد کو پالا تھا کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی، وہ نیک نہ ہونے کی بنا پر اپنے بوڑھے ماں باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہماری اور آپ کی نظروں میں ہیں، نیک نہ ہونے کی بنا پر دنیا میں اللہ رب العالمین اس کی سزا دے دیتا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے ہم پڑھ دیں، ایسے شخص کے تعلق سے کہ دنیا کے اندر میں اللہ رب العالمین نے اس پر ایک ذمہ داری عائد کی، ذمہ داری عائد کی، اور اس ذمہ داری کو وہ اچھے سے نہیں نبھاتا ہے، بحسن خوبی جس کو کہا جاتا ہے، خاص طور سے دینی معاملات کو لے کر کے اپنے ماتحتین میں لاپرواہی برتتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد
یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی بندے کو بھی اللہ رب العالمین نے کسی چیز کا ذمہ دار بنایا، سرپرست بنایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور سرپرست ہونے کی صورت میں وہ اس دنیا کے اندر میں غیر ذمہ دار طریقے سے زندگی گزارتا ہے، یموت یوم یموت وہو غاش، اور ایسی ہی غیر ذمہ داری زندگی گزارتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس حال میں اپنی رعایا کو، اپنے ماتحتین کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ دھوکے کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غیر ذمہ دار شخص کے بارے میں ایک سخت وعید سنایا کہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے غیر ذمہ دار شخص پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ کیسے غیر ذمہ دار؟ کہ دنیا کے اندر میں جو ذمہ داریاں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ہم ساری ذمہ داریوں کی بات نہیں کرتے ہیں، صرف ہم اولاد کی ذمہ داری کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہم جس کے سرپرست ہیں، یہ ایک اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اگر اس اولاد کی بارے میں ہم نے غیر ذمہ دارانہ زندگی گزاری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت وعید سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسے غیر ذمہ دار شخص پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی سخت وعید ہے، اتنی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کون نہیں چاہتا دنیا کے اندر میں کہ وہ اس کے مرنے کے بعد وہ جنت کے اندر میں جائے، لیکن دنیا کے اندر میں وہی سستی، وہی لاپرواہی، وہی کاہلی، وہی اللہ رب العالمین سے دوری ہماری اور آپ کی زندگی کا شیوا بنا ہوا ہے۔ اسی کو ہم اپنا فخر سمجھ رہے ہیں، اسی کو ہم اپنی نجات اور کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے تھوڑے وقت کی نماز پڑھ لی، گویا ہم اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کے اندر میں زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔ جنت اتنی آسانی سے ہمیں اور آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر میں ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہیں، تو ہمیں اپنی مسلمانیت کا پورا حق نبھانا پڑے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے دائرے میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کہاں ہے ہماری زندگی؟ ہم اپنے گریبان پر جھانک کر کے کہاں ہے ہماری زندگی؟ کہاں ہے ہماری مسلمانیت؟ کیا ایک وقت دو وقت کی نماز پڑھنے سے ہم مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو جانے سے ہم مسلمانوں کا ایسا نام رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں؟ میرے محترم، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں، اللہ کی رضامندگی والے کام نہ کریں، ناراضگی والے دنیا کے اندر میں کام کریں، اور پھر ہم سمجھیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے تو ہم مسلمان ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے کہ ذمہ داری کو اگر ہم نے اچھے سے نہیں نبھایا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارا ٹھکانہ جہنم کرے گا۔ جنت کو تو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی بڑی سبق آموز ہے ہمارے اور آپ کے لیے، بڑی سبق آموز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دنیا کے اندر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا غیر مسلم کے ہاں پیدا ہو، کسی بھی مکتب فکر کے اندر میں پیدا ہونے والا بچہ ہو، فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت لے کر کے وہ جنم پہ لیتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اگر اس کا گھر یہودی ہے تو وہ یہودیت کو اختیار کر لیتا ہے، او یُنَصِّرَانِهِ، اگر اس کا گھرانہ نصرانیت سے تعلق رکھتا ہے تو وہ نصرانی بن جاتا ہے، او یُمَجِّسَانِهِ، اگر اس کا گھرانہ مجوسی ہے تو وہ مجوسیت کو اختیار کر لیتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہاں پر کہ ایک یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ یہودیت کو اختیار کر لے رہا ہے، نصرانی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ نصرانیت کو اختیار کر لے رہا ہے، مجوسی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مجوسیت کو اختیار کر لے رہا ہے، لیکن ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان بچہ پیدا تو مسلمان ہو رہا ہے، لیکن اس کے گھر میں ویسی تعلیم، ویسی تربیت نہ ملنے کی بنا پر وہ پلتے پلتے پرورش پاتے پاتے وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، الفاظ کی الٹ پھیر کی وجہ سے کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا، سب سے زیادہ افسوسناک بات پھر سے آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ سارے مذاہب کے پیدا ہونے والے بچے ان کے گھروں میں ان کی کلچر کو اختیار کر لے جا رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا تو ہوتا ہے لیکن پرورش پاتے پاتے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے گھر میں مسلمانیت ہی نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر میں دینی ماحول ہی نہیں ہے، اس کے ماں باپ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، شریعت کو وہ فالو ہی نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت ہو گیا ہے، بات کو زیادہ نہ کرتے ہوئے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو صحیح معنوں میں تربیت کے اولاد کے تعلق سے یہ ایک اہم موضوع ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم اور آپ سمجھیں، اور جہاں ہم اپنی اولاد کو دنیا بے شمار دکھلائیں وہیں دین سے ناشنا نہ رکھیں۔ دین کی تعلیم سب سے اول ہے، اگر آپ نے دنیا دکھلا دی، دین کو چھوڑ دیا تو زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوئے گی۔ آپ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بے شمار دکھلائیے، آپ کا اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنائیے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تو صحیح معنوں میں کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا۔ اللہ رب العالمین جو ذمہ داری اللہ تو نے ہمیں دی ہے، عام ذمہ داری، خصوصی طور سے اولاد کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنے کی، اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو ہم میں بیمار ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلیہ کامل عاجلہ فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری ہر پریشانیوں کو دور فرما، جائز خواہشات کو اللہ رب العالمین ہماری پوری فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔